بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب نوشی کی حرمت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع شراب نوشی اور اس کے بھیانک نقصانات ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں شراب اور نشہ بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پوری امت کے لیے ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ صرف ایک نشہ کی وجہ سے وجود میں آنے والے بھیانک اور مہلک نتائج اتنے ہیں کہ شمار کرنا، گننا بڑا مشکل ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب ہم اپنے معاشرے کی کسی برائی کو کریدتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں شراب نوشی اور نشہ سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی ہلاک کرنے والے مرض کا پتہ چلتا ہے تو اس کی جڑ شراب نوشی اور نشہ سے ملتی ہے۔ کینسر ہو یا دماغی ٹیومر یا بدن کو بے جان کر دینے والی بیماری وغیرہ۔ اور اگر سڑک حادثوں کی رپورٹیں کھنگال لو تو اکثر ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیسز مل جاتے ہیں۔ جب بھی کسی قتل کی تحقیق کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ قاتل نشہ کا عادی تھا۔ جب بھی کسی معصوم کا ریپ ہو یا کسی لڑکی کی عزت لوٹی جائے تو تحقیق میں نشہ اور شراب پینے والے لوگ نکل جاتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں عورت پر ہونے والے ظلم کی داستان پڑھو تو شوہر شرابی نکلتا ہے۔ جب نسلوں کے مریض ہونے کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے مردانہ اور جنسی کمزوری ہوئی،
جس کی وجہ سے اولاد عیبدار پیدا ہو رہی ہے۔ لاکھوں بچے شرابی باپ کی وجہ سے یتیمی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام بیماریوں، حادثوں اور غربت کے باوجود ایک انسان کی اچھی بھلی زندگی میں جب شراب آتی ہے تو اس پر اپنی جمع پونجی کو لٹا دیتا ہے، اور جب نشہ اور شراب کی وجہ سے بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ علاج میں پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ آخر کیا ملا؟ خود سے ہی مریض بنے اور خود ہی غریب بنے اور خود ہی اپنے بچوں کو یتیم بنایا اور اپنی بیوی کو بیوہ بھی بنایا، گویا ایک خاندان اجڑ گیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سوا ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں 10 مختلف طریقوں سے بیان کیا، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے یہاں یہ کتنی گندی، ناپاک اور گھناؤنی چیز ہے۔ شراب کو جوے کے حرام ہونے کے ساتھ بیان کیا، شراب کو بت پرستی کے حرام ہونے کے ساتھ بیان کیا گیا، شیطان کا کام بتایا گیا، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا، اس سے بچتے رہنے کا حکم دیا گیا، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا گیا، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا گیا، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والا کہا گیا، اس سے باز رہنے کی تاکید کا حکم دیا گیا۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہ جاتا، یعنی اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ گویا شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ تمام افعال انسان کو ایمان سے نکال کر کفر سے ملا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، اس کے لیے اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مومن ہی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اتنے مختلف طریقوں سے حرمت بیان کر کے خدا نے بتلایا کہ شراب ام الخبائث ہے، اور ام الخبائث کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ شراب مت پیو اس لیے کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، شراب مت پیو کیونکہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس درجہ فکر کی کہ سینکڑوں احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں، مگر ہمارا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کو پسے پش ڈال کر اپنی زندگی میں مست ہے۔ 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن سے بات واضح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب کے پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب پہنچانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ یہ 10 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان لوگوں پر لعنت ہے۔ ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزا۔ یعنی ان 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت جو کسی نہ کسی طریقے پر شراب جیسی خبیث چیز سے وابستہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں
ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ آج ہر طرف رقص اور سرور کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں، مارکیٹ میں مختلف ناموں سے الگ الگ مشروب اور رنگ چل رہی ہیں جو در حقیقت نشہ آور چیزوں سے مل کر بنتی ہیں۔ کیا اب بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کسی اور وعید کا، کسی اور اعلان کا، کسی اور فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کا؟ میرے عزیزو، ہم اس دور میں بہت پہلے داخل ہو چکے ہیں جہاں گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ گناہ کو فخر اور سربلندی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہم مسلمان مغربی تہذیب کو اپنانے میں گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخون لیں، ورنہ اللہ کا عذاب بہت دور نہیں ہے۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ میرے عزیزو، ساری احادیث آپ کے سامنے ہے، فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں راہ کون سی چننی ہے، شیطان کی یا پھر اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد شاید کوئی سچا پکا مسلمان ہوگا جو نہ سمجھے کہ آخر شراب اور نشہ کیا بلا ہے، کیوں حرام ہے، کیوں پینے سے منع کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں سڑا کر گلا کر بدبو پیدا کر کے پلائی جائے، مگر شراب ہمیں اسی طرح پلائی جاتی ہے۔ تو کیا آپ اب بھی پینا پسند کریں گے؟ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی نشہ نہ کریں گے اور نہ نشہ کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، اور جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا معاشرہ نشہ جیسی لعنت سے پاک ہو سکے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔